حکومت کی اسلام آباد میں کامیاب جلسے کے بعد اب تمام نظریں قومی اسمبلی کے اجلاس پر مرکوز ہے، جس کے آج پیر کو ہونے والے اجلاس کے ایجنڈے میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے پیش کی گئی عدم اعتماد کی قرارداد اور حکومت کا پیش کردہ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام سے متعلق آئینی ترمیمی بل شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اتوار کے روز ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کو تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو اس پر ووٹنگ 4 اپریل کو ہوگی۔ ان کا اشارہ تھا کہ حکومت اس عمل میں مزید تاخیر کر سکتی ہے۔ قواعد کے تحت جس دن قرارداد پیش کی جاتی ہے اس پر 3 روز سے پہلے یا 7 روز بعد ووٹ نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں نے اسپیکر کی جانب سے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے میں مزید تاخیر کی صورت میں قومی اسمبلی کے اندر اور باہر بھرپور احتجاج کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ جمہوری وطن پارٹی کے شاہ زین بگٹی کے حکمراں اتحاد سے علیحدگی کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ کی 342 رکنی ایوان زیریں میں حکومت کے ارکان کی تعداد اب کم ہو کر 178 ہو گئی ہے، جبکہ اپوزیشن کو اب 163 ایم این ایز کی حمایت حاصل ہے۔ مسلم لیگ ق، بلوچستان عوامی پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان 3 بڑے حکومتی اتحادی جن میں 17 اراکین قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کس کی طرف ہے۔ یہ جماعتیں اب بھی حکومت اور اپوزیشن دونوں جماعتوں سے مذاکرات کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے 1 درجن سے زائد منحرف ایم این ایز پہلے ہی حکومت پالیسیوں پر اپنی تنقید کے ساتھ کھل کر سامنے آ چکے ہیں، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے ارکان کے طور پر نااہل ہونے کی قیمت پر بھی اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی حمایت کر سکتے ہیں۔ اسپیکر نے آئینی طور پر لازمی 14 روز کی مدت میعاد ختم ہونے کے 3 روز بعد جمعے کو اپوزیشن کا طلب کردہ اجلاس بلایا تھا اور پارلیمانی روایت کے مطابق ہنگو سے پی ٹی آئی کے مرحوم ایم این اے خیال زمان کے لیے فاتح خوانی کے بعد پیر تک ملتوی کر دیا تھا، جبکہ اپوزیشن کی عدم اعتماد کی قرارداد پیش نہیں ہونے دی تھی۔ اجلاس کے بعد اسپیکر پر اپنا غصہ نکالتے ہوئے اپوزیشن رہنماؤں نے الزام لگایا کہ اسپیکر پارلیمنٹ کو حکمراں پی ٹی آئی کے رکن کے طور پر چلا رہے ہیں، نہ کہ ایوان کی نگراں کی طرح۔ اپوزیشن اراکین کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر نیوز کانفرنس سے خطاب کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا آئینی ترمیمی بل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی درخواست پر اسپیکر نے فوری طور پر بل کو پیر کے ایجنڈے میں شامل کرنے کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ یہ اقدام ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب پی ٹی آئی کو اپنے اتحادیوں اور پارٹی کے اندر منحرفین کی حمایت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے۔ بل کے مسودے کے تحت جنوبی پنجاب صوبے کے قومی اسمبلی میں 56 نشستیں ہوں گی، جن میں 46 جنرل نشستیں اور صوبائی اسمبلی کے 119 نشستیں ہوں گی۔ یاد رہے کہ جنوبی پنجاب کو ملک کا 5واں صوبہ بنانا پی ٹی آئی کے انتخابی منشور میں بھی شامل تھا۔